السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شہانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیدہ شہانہ وائس۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اپنے معاشرے میں ہونے والے ان جھگڑوں کی، ان فسادوں کی، کہ وہ جھگڑے اور یہ فساد کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً کہیں ذات پات پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں اساتذہ طالبہ میں ٹھنی ہوئی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے تو کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی جاری ہے، کہیں ڈاکٹر اور مریض آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں تو کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں خانہ جنگی کا ماحول گرم ہے تو کہیں برسوں کی سہیلیوں میں انبن چل رہی ہے، کہیں پورا گھر ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے تو کہیں پورے خاندان باہم دست و گریباں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آج اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتی، اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول چنے ہوتے، تو اگر ہم نیک اور دیندار ہوتے تو ہم لوگوں میں یہ لڑائی اور جھگڑے کی تباہ کاریوں کو پیش نظر نہ ہوتا، آج ہمارا معاشرہ بھی پرامن اور پرسکون ہوتا۔ دوستو، فتنہ فساد برپا کروانا، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور آپس میں لڑوانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ شیطان مردود کا یہ کام ہے کہ وہ کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا ہے اور پھر خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ یہی شیطان بھائی کو لڑواتا ہے، بہن کو بھائیوں سے دور کرتا ہے، خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور اسی کے پیدا کردہ لڑائی جھگڑے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، کل تک جس کی دوستی اور جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں، کل تک جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا، کل تک جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا پینا تک نہیں کھا سکتے تھے، کل تک جو برے وقت میں ایک دوسرے کی مددگار تھے، کل تک جو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیبیں دلاتے تھے، لڑائی جھگڑے جسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات کو، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح ہنستے بھستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھرانوں، خاندانوں، اداروں اور تنظیموں کا امن بھی تہس نہس کرنے والوں اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑے کی تباہ کاریاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ شیطان کے اس خطرناک وار سے خبردار کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی سورہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، بے شک اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈالو۔ ایک صاحب نظر جن کا شیطان سے واسطہ پڑا، انہوں نے اس شیطان کا حال دیکھ کر بیان کیا کہ وہ شیطان اپنی ایک انگلی اٹھائے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ ان صاحب نظر نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں، لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے، اسے میری انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا بھیڑنا خود ہی شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا کہ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دیوار پر لگے ہوئے اس شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھیں۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی
تھی۔ اس بلی نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے، جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے بجائے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں جا گری اور مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا۔ حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوج کو اپنے 2 فوجیوں کی موت کا علم ہوا تو فوج نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ دیکھیں دوستو، یہ ہے لڑائی جھگڑے کا انجام اور شیطان کا ایسا وسوسہ، ایسا وار جس کی وجہ سے پورا شہر اجڑ گیا اور فتنہ اور فساد پھیل گیا۔ اسی طریقے سے اس فتنے، فساد اور اس لڑائی کی پیش نظر بہت سارے نقصان ہیں، جو بہت سارے نقصان ہمیں ہوتے ہیں۔ ان نقصانوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑے کی مذمت پر 4 فرامین ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا، اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ دوسرا ارشاد فرمایا، جو بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دو۔ فرمایا، کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کے سبب۔ فرمایا، بندہ ایمان کی حالت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ یہ ہیں تمام جھگڑے کی سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور پھر سن لیجئے کہ لڑائی جھگڑوں کے سبب ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ پاک اس کے صبر سے، یعنی اگر ہم لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور دوستو، سب سے بڑا جھگڑا جو شیطان کرواتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے سب سے زیادہ جھگڑا کرواتا ہے اور ان میں نااتفاقی پیدا کروا دیتا ہے۔ کہیں وہ اولاد کے سبب لڑتے ہیں تو کہیں گھر کے معاملات میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور کہیں ماں باپ کی عزت اور ادب نہ کرنے پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت اس کی نوکرانی کی طرح خدمت کرتی رہے، جبکہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھے، اس کو دیکھے، اس کو پوچھے، اس کو سراہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور یہ تمام باتیں ایسی بڑھ جاتی ہیں کہ ان سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بار شیطان کا تخت سجا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، کہ شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے دوسرا آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ یعنی کہ سب سے زیادہ میاں بیوی میں جدائی کروانے کے عمل پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں لڑائی جھگڑے کرنے اور کروانے والوں سے محفوظ رکھے۔ میاں بیوی، ساس بہو وغیرہ کے درمیان ہونے والے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپس میں ان معاملات کو بیٹھ کر حل کریں، نہ کہ کسی تیسرے کو اس کا بیچ میں فریق بنائیں، کیونکہ جب بھی کوئی تیسرا آتا ہے لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ کہیں کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ان تمام جھگڑا کرنے والے لوگوں
کے اندر صلح کروا دے۔ جو لوگ آج لڑائی جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑوں کو ختم فرمائے۔ اور دوستوں، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بات کے ساتھ۔ جیسے آج ہم نے ٹاپک چنا تھا لڑائی جھگڑا، اس کے علاوہ پھر ہم نیکسٹ کوئی ٹاپک اچھا سا چنیں گے اور اس پر آپ سے بات کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اللہ حافظ۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کی دیجیے، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ۔